السلام علیکم. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے. تو آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں یہاں ایسے درخت بھی پائے جاتے ہیں جن میں سے خون نکلتا ہے. یہاں کا دارالحکومت آج سے 2500 سال پہلے آباد کیا گیا. یہ ملک تمام عرب ملکوں کی سمندری تجارت کو صرف ایک اشارے سے بند کر سکتا ہے. تو ویورز، عرب ثقافت کی بنیاد رکھنے والا یہ ملک یمن ہے جو کہ انتہائی قدیم اور خوبصورت ہے. تو ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل MK Words 90s کو سبسکرائب لازمی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں. تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. یمن جیسے عرب میں الیمن، رومن میں الیمان اور جیمن کہا جاتا ہے. یہ مغربی ایشیا کا ایک خوبصورت عرب ملک ہے، مگر یہاں دوسرے عرب ملکوں کی طرح بادشاہی نظام قائم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جمہوری حکومت والا ملک ہے. اس گرم عرب ملک کی سرحدیں شمال میں سعودی عرب، شمال مشرق میں عمان اور جنوب میں بحیرہ ہند سے ملتی ہیں. یمن کی سمندری حدود الٹرینیا، جنوبی سمینیلیا اور قرن افریقہ کے ساتھ ملتی ہیں. یہ عرب دنیا کا غریب ترین اسلامی ملک ہے. محترم ناظرین، اگر ہم یمن کی آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں 3,44,49,825 لوگ رہائش پذیر ہیں. لیکن یہ آبادی یہاں کے صرف وطنی لوگوں کی نہیں ہے. یہاں کی آبادی کا صرف 92.8% حصہ وطنی عربی لوگوں کا ہے. تو 7.0% مالی اور باقی 3.5% لوگ دوسری نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. یمن اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 98ویں نمبر پر آتا ہے. ناظرین، یہاں کا کل رقبہ 5,00,000 مربع کلومیٹر پر ہے. رقبے کے اعتبار سے یہ ملک دنیا کے 49ویں نمبر پر آتا ہے. یمن کا دارالحکومت صنعا ہے جو ملک کا سب سے قدیم اور بڑا شہر ہے. ملک کا ثقافتی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی شہر ہے. تاریخ میں یہ شہر آج سے 25 سال قبل آباد کیا گیا تھا کہ عرب قوم کا سب سے پہلے وہ ہم آغاز کرتے ہیں. آغاز اسی شہر کی سرزمین سے ہوا تھا جو بعد میں ہجرت کر کے دوسری جگہوں پر آباد ہوئے. یہ شہر اپنی خوبصورت بلڈنگز اور منفرد سٹرکچرز کی بنیاد پر پورے عرب سے مختلف ثقافت رکھتا ہے. اس شہر میں موجود نیشنل میوزیم آف یمن انتہائی پرانا ہے. یہاں یمن کا پرانا ورثہ موجود ہے. اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ حضرات دور دور سے آتے ہیں. یہاں موجود گیٹ آف یمن اور الصلاح مسجد ایک بہترین ٹورسٹ ڈیزینیشن ہے جسے دیکھنے کے لیے ٹورسٹ حضرات ضرور آتے ہیں. اس شہر کا کل رقبہ 256 مربع کلومیٹر ہے. اس شہر کی کل آبادی 25,45,000 لوگوں پر مشتمل ہے. اس شہر کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بھی بنایا گیا تھا. ناظرین، یمن ایک دیسی ملک ہے. آج 2024 میں بھی آپ کو یہاں بڑی بڑی بلڈنگز دیکھنے کو نہیں ملیں گی. لوگ سادہ اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں. یہاں کے لوگ ہمسائے ملکوں کے لوگوں کی طرح لگژری لائف نہیں گزارتے. یہاں کی اکثریت غربت کی زندگی گزارتی ہیں. یمن میں شادیاں انتہائی دلچسپ اور دوسرے عربوں سے منفرد ہوتی ہیں. یہ لوگ خاص طور پر مرد زراعت گندھارا اور سر پر رومال رکھتے ہیں. پیٹ کے اوپر ایک خاص قسم کا خنجر باندھتے ہیں. یہاں پر خاص قسم کا وہ خنجر یہ رکھتے ہیں جو ان کی رسم کا حصہ ہے. یہ لوگ شادیوں میں اچھی خاصی فائرنگ بھی کرتے ہیں. پیسہ بھی یہ لوگ بہت زیادہ لٹاتے ہیں. عورتیں خاص قسم کے خوبصورت لباس پہنتی ہیں جو کہ انتہائی مہنگے اور شاندار ہوتے ہیں. دولہا اور باقی تمام عورتیں سونے کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں. یہ لوگ بھی کھانوں میں اونٹ، بکرے، دمبے اور گائے کی مندی مدفون بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. عورتیں اور مرد رقص کرتے ہیں. خوب انجوائے کیا جاتا ہے. ناظرین، یمن کی شادیاں تقریباً 21 سے 25 دنوں تک چلتی ہیں. یمنی لوگ بہت زیادہ عیاش نہیں ہوتے جیسے دبئی،
قطر، کویت یا سعودی عرب کے عربی یہاں یہ لوگ عیاشی کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ یمن میں شراب بیچنے پر مکمل پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود سالانہ لاکھوں لیٹر شراب بنائی بھی جاتی ہے اور 2 نمبر طریقے سے امپورٹ بھی کی جاتی ہے۔ ملک میں ڈانسنگ بارز بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن یمنی لوگ پرائیویٹ جگہوں پر پارٹیز کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں نوجوان خوبصورت عرب لڑکیوں کا رقص ہوتا ہے اور خوب انجوائے کیا جاتا ہے۔ یمن میں عورتیں عام طور پر نقاب کرتی ہیں اور عبایا پہنتی ہیں۔ یہاں کسی بھی عورت کی بغیر پوچھے تصویر لینا بالکل ممنوع ہے۔ ایسا کرتے پکڑے جانے پر جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ یمن میں بھی چوری چکاری بہت زیادہ ہے، لیکن پکڑے جانے پر سخت سزا بھی دی جاتی ہے اور جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی، تو کل آبادی کا 99% حصہ مسلمان کمیونٹی پر مشتمل ہے، جن میں 65% سنی اور 34.1% شیعہ مسلم آباد ہیں۔ باقی 9% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، عدن سٹی یمن کا پہلا دارالحکومت تھا جو انتہائی خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کا حامل ہے۔ یہ سیشن سمندر کے کنارے واقع ہے۔ یہاں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر میں یمن کی بندرگاہ بھی موجود ہے، جسے عدن پورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ شہر 7ویں صدی عیسوی میں آباد ہو چکا تھا۔ اس شہر کا کل رقبہ 760 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں کی کل آبادی 1,80,000 لوگوں پر مشتمل ہے اور یہاں کی کل آبادی 10,80,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یمن کی کرنسی یمنی ریال ہے۔ ایک ریال پاکستانی ایک راہ رکوع کے برابر اور انڈین روپے 33 پیسوں کے برابر ہے۔ یہ عرب دنیا کا واحد ملک ہے جس کی کرنسی انتہائی لو ہے اور انتہائی قریب ترین ملک ہے۔ ناظرین، یمن کا شہر سنہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے کسی ایک نے آباد کیا تھا۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں موجود جبل نوقم وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کھڑے ہو کر اس شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ یمنی سرزمین عربوں کی پہلی سرزمین ہے۔ قبیلہ قریش اور قبیلہ انصار بھی یمن کے تھے، جو بعد میں ہجرت کر کے سعودی عربیہ کی سرزمین پر رہائش پذیر ہوئے۔ ناظرین، یمن کی سرزمین پر پیدا ہونے والی کافی دنیا کی مہنگی ترین اور اعلیٰ کوالٹی کی کافی مانی جاتی ہے۔ یمن اپنی کافی کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یمن میں ایک ایسے درخت کی نسل بھی موجود ہے جو کرۂ ارض پر کسی اور جگہ پر موجود نہیں۔ اس درخت کا نام ڈریگن بلیڈ ٹری ہے، جسے کاٹنے پر لکڑی سے خون نکلتا ہے۔ یہ چھتری نما درخت پوری دنیا میں انتہائی مشہور و معروف ہے۔ اس درخت کے پتوں اور لکڑی سے خاص قسم کی دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس درخت سے نکلنے والے خون سے ایسی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے جو کہ ناممکن ہے۔ ناظرین، یمن کے شمالی علاقہ جات انتہائی خوبصورت ہیں اور ٹھنڈے بھی ہیں۔ یہاں سردیوں میں ہلکی برف باری بھی ہوتی ہے اور سبزہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پہاڑ خشک بھی ہیں اور سرسبز بھی۔ یہ علاقہ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ آپ نے دنیا میں بے شمار نشہ آور چیزیں دیکھی ہوں گی اور شاید استعمال بھی کی ہوں گی۔ وائن، سگریٹ، پان، گٹکا، گانجا، چرس، فہیم وغیرہ۔ لیکن ان سب نشوں کے علاوہ یمن کے لوگ ایک خاص قسم کے پتوں کا نشہ کرتے ہیں جسے قات کہا جاتا ہے۔ یہ قات کے پتے یہاں کی عورتیں، نوجوان جو ان کا نشہ کرتے ہیں، اس سے وہ بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں۔ وہ بحری راستہ ہے، یہ جو بحری راستہ ہے جہاں سے ہو کر امریکہ جیسے ملکوں جہاز امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یورپ بھی اسی راستے سے ہی تجارت کرتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی یمن ملک ہے۔ اگر آج
اگر آج یمن بھی جو ہے نا چاہے تو ان راستوں کو بند کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر امریکہ اور دوسرے کئی ملکوں کا ہاتھ ہے۔ ناظرین، یہ وہی ملک ہے جہاں سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یمن کے لوگوں سے بے پناہ پیار تھا، خاص طور پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس علاقے پر ملکہ بلقیس کی حکومت تھی اور دنیا کا تجارتی مرکز بھی یہی تھا۔ سن 600 کی دہائی میں یہاں اسلام آیا اور بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ یمنی لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے دنیا کے مختلف علاقوں کی ہجرت کی اور وہاں اسلام کی دعوت دی، اسلام کو پھیلایا۔ یمن کی سرزمین سے 1987 میں تیل دریافت ہوا، جس کے بعد یمن کو ہر دن ترقی کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ شمالی یمن اور جنوبی یمن کی بھی آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے ہزاروں جانوں کا نقصان ہوا۔ دراصل یہ جنوبی اور شمالی یمن شیعہ اور سنی حد بندی ہے۔ شمالی حصے میں شیعہ اور جنوبی حصے میں سنی آباد ہیں اور دونوں کی کبھی بھی آپس میں نہیں بنے۔ آج دن تک یہاں خانہ جنگی بھی چلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ملک ہر آنے والے دن غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہی امی لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرتے ہیں۔ موجودہ وقت میں یمن کی معیشت یہاں بہت کمزور ہے۔ شیعہ کمیونٹی کو ایران اور سنی کمیونٹی کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، یمن کا سالانہ جی ڈی پی وہ 59.963 بلین ڈالر ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فکس آمدنی $2053 ہے۔ مضبوط معیشت کے حوالے سے یہ دنیا کے 109 اور فکس آمدنی کے لحاظ سے 180ویں نمبر پر آتا ہے۔ یمن کا کالنگ ڈسپلیس 9C7 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .ye ہے۔ یہاں میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے اور روڈ کھلے ہیں، جو کہ اچھے بھی ہیں اور خستہ حال بھی۔ ملک میں تعلیم کا نظام بھی موجود ہے، لیکن انتہائی خستہ حال، حتیٰ کہ ملک میں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی خستہ حال ہے۔ اچھے ڈاکٹر آپ کو بالکل نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ بہت سے علاج کروانے کے لیے یہ لوگ سعودی عربیہ، دبئی، عمان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری یمن کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو کے جی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔